بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حدیث شریف پر عمل کرنے کی برکت۔ تو قاضی ابو بکر بن محمد عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی، مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے میں اپنی شدید بھوک مٹا سکوں۔ اس دوران مجھے ریشم کی ایک تھیلی گری ہوئی ملی، یعنی مجھے ایک زمین پر گری ہوئی ریشم کی تھیلی ملی۔ اس کا منہ بھی ریشمی دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے تھیلی لی اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موتیوں کا ایک نہایت خوبصورت ہار تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ تھیلی کو گھر میں رکھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی 500 دینار ہاتھوں میں لیے اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، میری ریشم کی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موتیوں کا ہاتھ تھا۔ جو شخص اسے واپس کرے گا یہ 500 دینار میں اس کو بطور انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس کا اعلان سن کر دل میں کہا کہ میں اس کا ضرورت مند ہوں، یعنی مجھے پیسے چاہیے تو میں دیناروں کا ضرورت مند بھی ہیں، اگر مجھے مل جائیں۔ فاقہ کشی بھی ہے، جنہیں بھوکے بھی ہیں، مگر یہ ہار میرا نہیں ہے۔ یہ جو ہار مجھے ملا، ہار تھیلی ملی ہے، میرا ہار تو نہیں ہے، نہ ہی میرا اس پر کوئی حق ہے، یعنی فری میں ملی ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، نہ محنت میں نے کی اس پر۔ مجھے ہر حالت میں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تارک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سے چیز دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو یاد کرنے کے بعد میں نے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا، اپنے ارادوں کو پختہ مضبوط کر لیا اور گھر جا کر وہ تھیلی لایا۔ میں تھیلی لے آیا۔ پھر میں بوڑھے نے مجھے تھیلی کی علامت، یعنی بوڑھے نے پھر نشانیاں بتائیں۔ کوئی بندہ کسی کو چیز گمی واپس دیتا نا، پھر نشانیاں پوچھتا ہے کہ یہ جھوٹا نہ ہو، کسی اور کی چیز نہ ہو، تو اس نے نشانیاں پوچھی ہوں گی۔ بوڑھے نے بتایا، بوڑھے نے مجھے تھیلی کی علامت یعنی نشانی بتائی، کس طرح کی تھیلی ہے، اس کے پھندنے کی علامت، اور اس کے اندر ہار، اس کا جو باندھا تھا ریشم سے، اس کی علامت وہ بتایا، اس کے اندر ہار کی موتیوں کی لڑیوں کی تعداد بھی بتا دی بوڑھے نے، یعنی صحیح سے نشانیاں بتا دی۔ اس کا مالک جو تھا وہ نیچے جس دھاگے سے تھیلی بندھی ہوئی تھی اس کی علامت بھی بتا دی کہ ریشم سے بندھی ہوئی ہے۔ میں نے تھیلی بوڑھے کے سپرد کر دی، جب اس نے نشانیاں ساری بتائیں میں نے بوڑھے کے سپرد کر دی، وہ تھیلی اس بابے کو دے دی۔ تو بوڑھے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی، یعنی بوڑھا خوش ہو گیا، اس کو اپنا مال مل گیا۔ تو اس نے خوش ہو کر مجھے 500 دینار جس کا وہ اعلان کر رہا تھا کہ میں اسے دوں گا جس سے وہ تھیلی جس کو ملی ہو مجھے دے، تو اس نے وہ 500 دینار مجھے دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پہنچانا، یعنی جس کی تھیلی ہے، جس کا حقدار ہے، جس کی تھی، اس تک پہنچانا میرے اوپر واجب تھا، اس لیے میں نے اسے پہنچا دیا اور اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ بدلہ لوں گا تو پتہ نیکی ضائع آ جائے۔ بوڑھے نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہ ضرور لینا ہوگا۔ پھر اس نے بار بار اصرار کیا، لیکن جب میں نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ چھوڑ کر چلتا بنا، یعنی وہ بار بار مجھے کہتا تھا کہ یہ لے لو، 500 دینار لو، مگر میں نے نہیں لیا، بار بار میں کہتا تھا میں نے نہیں لینے۔ تو پھر وہ آخر کا بزرگ چلے گئے۔ میرے پاس کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا، یعنی کمانے کا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اپنی زندگی گزارتا۔ میں نے ذریعہ معاش کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا، یعنی کچھ چیزیں باندھی، سامان باندھا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا، چلا گیا، میں گھر سے چلا گیا۔
اتفاق سے میری کشتی ٹوٹ گئی، یعنی کشتی تھی جو میں چلانے لگا تھا، میری کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ غرق ہو گئے۔ کشتی میں سارے لوگ بیٹھے تھے، سارے ڈوب گئے۔ کشتی میں جو کوئی سارا سامان تھا وہ سب کا سب سمندر کی نظر ہو گیا، سب سامان ڈوب گیا۔ اتفاقاً کشتی کا ایک تختہ، یعنی ایک پھٹا جو ہوتا ہے، پھٹے ہوتے ہیں، ایک پھٹا میرے ہاتھ آ گیا۔ میں اس پر بیٹھ گیا، جانے کب تک سمندر کے تھپیڑوں سے دو چار ہوتا ہوا، یعنی ایسے سمندر کی لہروں میں گرتا ڈوبتا، آخر میں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا، وہ پھٹا نہیں چھوڑا، پکڑے رکھا مضبوطی سے، اس پر بیٹھا ہوا، کبھی ایسے گوتا لگاتا تھا، کبھی ایسے ادھر کو جاتا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کدھر ہے، مجھے سب بھول گیا میں کدھر جا رہا ہوں۔ سمندر کے تھپیڑے نے مجھے ایک ایسے جزیرہ میں لا ڈالا، یعنی ایسے کہ خطے میں ڈال دیا، سمندر کے خطے میں، سمندر کے تھپیڑے نے مجھے ایک ایسی جگہ پر ڈال دیا جہاں کچھ لوگ آباد تھے، آبادی تھی کچھ تھوڑی سی۔ میں جزیرے کے اندر داخل ہوا، میں اس جزیرے میں چلا گیا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، یعنی وہاں کی مسجد میں چلا گیا۔ میں وہاں جا کر میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور میں قرآن شریف پڑھنے لگ گیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ جزیرے کے لوگوں نے میری قرات سنی، یعنی مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو میری آواز اچھی تھی، لوگ خوش ہو گئے، تو میرے پاس لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھا دو۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم ان کے بچوں کو دینے لگ گیا، جوانوں کو بھی۔ انہوں نے میری کافی خاطر دعوت کی، یعنی کافی میری انہوں نے خدمت کی۔ ایک روز میری نگاہ مسجد کے اندر قرآن کریم کے چاند اور راگ پر پڑی تو میں انہیں دیکھنے لگ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں مجھے لکھنا بھی آتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دو۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سا سامان حاصل ہو گیا، کافی چیزیں انہوں نے مجھے عطا کر دیں، اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بڑھ گئی، یعنی ویلیویبل میں ہو گیا، عزت میری ہو گئی، عزت فضائی ہو گئی، لوگ عزت کرنے لگ گئے۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں کے یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت اور خوبصورت بھی ہے، اس کی نیک سیرت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس کے پاس ورثے میں کچھ دولت بھی آئی ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں، لیکن میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا، میں نے کچھ پسو پشت بعد ہاں کر دی، یعنی کچھ میں نے کہا کہتا نا بعد مجھے ہاں کرنی پڑی، میں نے ہاں کر دی، میرا بھی تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی موتیاں کا ہار اس کے گلے میں پہنا ہوا ہے، یعنی جو ہار تھا نا میں نے بزرگ کو دیا تھا تو مجھے وہی ہار لگا کہ اس عورت کے گلے میں وہی ہار ہے، اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا، یعنی وہ بزرگوں کے پاس میں نے دیا تھا انہیں۔ میں ٹک ٹکی باندھ کر آگے جانے دیکھنے لگا۔ ٹک ٹکی کا مطلب پتا دیکھتے ہی جانا، دیکھتے ہی جانا۔ تو میں نے اس ہار کو اس گلے کے ہار میں جو پہنا تھا لڑکی نے، اسی کو دیکھتا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف سے نگاہ پھیر کر اس ہار کی طرف دیکھتے ہو، یہ تم لڑکی کو نہیں دیکھتے ہو، ہار کو دیکھتے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو تم نے اس یتیم کا دل توڑ دیا، یعنی تم نے لڑکیوں کو دیکھنے بھی جائے اس کے آگے تو بھی دیکھتے جا رہے ہو، اس سے اس لڑکی کا دل ٹوٹ گیا۔ تو میں نے لوگوں کو اس کا ہار کا قصہ تفصیل سے بتا دیا۔ جب یہ بات ہوئی نا پھر میں لوگوں کو یہ وجہ بتائی کہ وجہ کیا ہے، میں کیوں ہار کو بار بار دیکھتے جا رہا ہوں۔ پھر قصہ سارا بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ یہ لوگ سمجھ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا ہاتھ تمہیں ملا تھا یہ اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا، سبحان اللہ۔ وہ بسا کہا کرتا تھا، یعنی وہ بندہ بزرگ فوت ہو گیا ہے، وہ کہا کرتا تھا میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے، یعنی ایک ہی انسان میں نے اعتبار والا مضبوطی والا دیکھا ہے، اور وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار میرے حوالہ کر دیا۔
یعنی ایسا ہی میں نے ایک مضبوط انسان دل والا دیکھا ہے کہ اس نے میرا گما ہوا ہار مجھے واپس کر دیا، رکھا نہیں ہے۔ نیز وہ برابر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا، یعنی بزرگ اپنی دعا میں جب زندہ تھے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے وہی آدمی ملا دے تاکہ میں اپنی صاحبزادی کی اس سے شادی کر دوں۔ یعنی اس بندے کی بابے کی خواہش پیدا ہوئی، اتنا نیک آدمی، یا اللہ کا وہ مجھے دلوا دے تو میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی، یعنی اب اس کی مراد پوری ہو گئی اس بزرگوں کی، اور تم خود یہاں آن پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خود ادھر آپ کو لا کھڑا کر دیا، یعنی بزرگوں کی دعا قبول ہوئی ہے۔ قاضی ابوبکر اب بیان ہے، پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جواب میری بیوی تھی، یعنی قاضی ابوبکر بیان ہے کہ پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی بن چکی تھی ایک زمانے تک زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اس سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار مجھے اب میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملا۔ سبحان اللہ، وہی ہار اب میرے بچوں کے پاس ہے، میرے بچوں کو ملا۔ کچھ دنوں بعد میرے یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اب مجھے ہار وراثت میں آ گیا، اب یہ پکا میرے پاس ہی ہے۔ میں نے بعد میں یہ ہار 1,00,000 دینار میں فروخت کر دیا، یعنی 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا، کتنی قیمت ہوگی، کتنے پیسے ہوں گے؟ یہ دولت تو میرے پاس دیکھ رہے ہو جی، اسی ہار کی بدولت ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے صدقہ جاریہ سے ہم کا شیئر کر دیں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔